پتہ ہے شیطان مرتے وقت، یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزع کا وقت آتا ہے آخری وقت، شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں، ماں کی، والد کی، کسی رشتہ دار کی شکل میں، کہ بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے، بیٹا تو اسلام چھوڑ دے، تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لے. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے، یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں؟ حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے، حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے، کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی، ایک لڑکی پہ نظر پڑی، بڑی خوبصورت تھی. اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر، میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا، وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے، بہت ہیوی ہے، بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری، شیطان نے ایسا حملہ کیا، عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا. سفر کون سا تھا؟ حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے، ایسی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان، ہم سمجھتے کعبے کے